نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ لفظی ترجمہ سورہ یوسف آیت نمبر 62 تا 66۔ فلما پھر جب رجعوا لوٹے وہ الی ابیہم اپنے باپ کے پاس قالو تو کہا انہوں نے یا ابانا یا ابا جان منع روک دیا گیا ہم سے الکیلو پیمانہ غلہ منا ہم سے الکیلو پیمانہ غلہ فارسل لہذا بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل تاکہ وزن کر لائے ہم وَإِنَّا لَهُ اور بے شک ہم اس کی لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حل کیا، یہ استفہام انکاری ہے۔ حل آمنکم کیا اعتبار کروں میں تمہارا، علیہ اس کے بارے میں، الا کما مگر جیسا امنتکم اعتبار کیا میں نے تمہارا، علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر سو اللہ پاک بہتر ہے، حافظاً محافظ بہتر محافظ ہے، وَهُوَ اور وہ ارحم الراحمین ارحم زیادہ مہربان ہے، الراحمین سب مہربانوں سے۔ ولما اور جب فتحوا کھولا انہوں نے متاعہم اپنا سامان وجدوا تو پایا انہوں نے بضاعتہم اپنی پونجی رد یرد واپس کرنا لوٹانا واپس کر دی گئی ہے، الیہم ان کی طرف، قالو تو کہا انہوں نے یا ابانا اے ابا جان ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ یہ بضاعتنا ہماری پونجی ہمارا سامان ہے، ردت واپس کر دی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ونمیر اور رسد لائیں گے ہم۔ نمیر جو ہے نمیر جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع، مارا یمیرو میرن عیالہ اہل عیال کے لیے نان نفقہ لانا، اور المیرتو یہ غلہ کی رسد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کے اندر ہی نمیرو کے اندر ہی رسد کا معنی غلہ کا معنی پوشیدہ ہے، غلہ کی رسد کے لیے لفظ المیرہ استعمال ہوتا ہے۔ وَنَمِيرُ رسد لائیں گے ہم اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ حفظ یحفظ نحفظ ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ اور زیادہ لائیں گے ہم کیلا پیمانہ بعیر اونٹ،
اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے. ذالک یہ جو ہے کیل یسیر پیمانہ ہے تھوڑا. یسیر جو ہے تھوڑا ہے. اب ایک بندے کا حصہ کم آیا ہے. یا یسیر یہ لانا جو ہے بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے اس کا حصہ. ایک اونٹ کا پیمانہ جو ہے ایک اونٹ کا بار وہ ساتھ لے کر آنا ہے. یہ انتہائی آسان ہے. قال لن ارسلہ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے ہرگز نہیں بھیجوں گا میں تمہارے ساتھ معکم تمہارے ساتھ. حتیٰ یہاں تک کہ تو نہیں دو تم مجھ کو. تو یہ ایتا ان سے ہے فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر. تو نہیں دو تم مجھ کو موثقاً موثق پیمان. الموثق المیثاق وہ وعدہ جس کے ساتھ قسم شامل ہو یعنی پختہ عہد. من اللہ اللہ کی طرف سے یعنی پیمان خداوندی. کیا کہہ کر لَتَأْتُنَّنِي بِهِ لَتَأْتُنَّنِي یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے اور جمع مذکر حاضر. یہ لام جو ہے لام تاکید کا لگا ہے اور نون تاکید اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور یہ دوسرا نون جو ہے تننی اس کو نون وقایہ کہتے ہیں. اور یا ضمیر نی میں جو آخر میں یا ہے اس کو ضمیر واحد متکلم میرے پاس. کہنے والا کہتا ہے کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے. ہاں الا ان یحاط بکم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پیغمبر یہ وعدہ کیسے لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ فیوچر کا علم پیغمبر کو تو نہیں ہے. کچھ ہو جائے راستے میں لمبا سفر ہے آسمانی آفت آ جائے کوئی زلزلہ ہو جائے زمین پھٹ جائے آسمانی بجلی گر جائے یا کوئی ڈاکوؤں کی جماعت ان پر حملہ آور ہو جائے تو اتنے یقین کے ساتھ پیغمبر واپس لانے کا کیوں کہتے ہیں. سوال ہے یہ. تو دوسری بات اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر کو غائب کا علم نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر یہاں پر ایکسیپشن لاتا ہے استثناء لاتا ہے. الا ان یحاط بکم وہ وعدہ جو ہے اسباب کی حد تک ہے یعنی تم خود جان بوجھ کر اس کو گم کر کے نہیں آؤ گے اور کوئی بہانہ بنا کر اس کو بیچ نہیں ڈالو گے یا اس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ہاں الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ تم کو گھیر لیا جائے ان سرکل ہو جاؤ کسی آسمانی آفت کے نیچے آ جاؤ اور یا تم سب بیمار ہو جاؤ کسی علاقے میں وبائی مرض پھیل جائے تم اس میں پھنس جاؤ مثال کے طور پر گھیر لیے جاؤ. بس اللہ کی طرف سے ایک معاملہ آ گیا تو اس صورت میں پھر تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگا. فلما آتوہ پھر جب دیا انہوں نے ان کو ہو یعقوب علیہ السلام کو موثقہم اپنا پیمان اپنا وعدہ کمٹمنٹ ان کے ساتھ کیا کنٹریکٹ کیا. قال اللہ تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی علی ما نقول اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی ہمارے اس قول و قرار پر وکیل نگہبان ہے. اب یہ وہ واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سامان کو لے کر پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو ایک بیٹا جو ہے آپ کا آپ کے پاس ہے ہمارا بھائی آپ کے پاس ہے اور بادشاہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ اس کو بھی لے آؤ اور اس کا حصہ لے جاؤ ورنہ جو ہے نہ ہمیں دوبارہ اس کے پاس جانا پڑے گا اور نہ وہ چھوڑیں گے نہ ہماری اتنی آؤ بھگت ہوگی لہٰذا اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ پرانا قصہ یاد آ گیا یوسف علیہ السلام کا. اب 40 سال پیچھے چلا گیا انسانی ذہن اس لیے کہ بات سے بات نکلتی ہے. واقعے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس سے ملا جلا واقعہ پھر دور کا بھی ہو وہ یاد آ جاتا ہے. یہ انسان کی خاصیت ہے اور واقعات یہ کام انسانی دل و دماغ میں انسانی سکن کے اندر مرتسم ہوتے ہیں. انسان بھولتا نہیں ایسے واقعات کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد آ گئے اچھا میں تمہارے ساتھ بھیج دوں اور تمہارا
وعدہ جو ہے مان لوں، تم پر اعتبار کروں، جس طرح اعتبار کیا تھا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اس کو بھی تم نے اس طرح مجھے بہلا پھسلا کر لے گئے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی تک میں اس کے غم میں گھل رہا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے علماء نے یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھیں، یہاں پر بیٹے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جس طرح یوسف علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، اس طرح یہ دوسرے بھی، اور بنیامین بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کوئی برا بلا نہیں کہا، ان کو کوئی سخت الفاظ سے یاد نہیں کیا، بلکہ ایک چیز جو ہے ان کو ریمائنڈ کر دی، جسے ہر عقل بالغ جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس میں سیرت یعقوبی جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اولاد بہرحال اولاد ہے، وہ والدین کا سرمایہ ہے، اس کو آخر دم تک حفاظت اس کی کرنی چاہیے، اس کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، بس والدین کی ذمہ داری یہ ہے۔ اب یہ تو بڑے بھی ہو گئے تھے، اب 40 سال سے اوپر، 50 سال سے اوپر ان کی عمریں ہوں گی، اور باپ جو ہے ان کو کوئی برا بلا نہیں کہہ رہا ہے، بس اللہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ دیکھو اب یہاں پر بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر کے فرماتا ہے قال اللہ علی ما نقول وکیل، اصل نگہبان جو ہے وہ اللہ ہی ہے، تم کیا نگہبانی کرو گے، تم کیا حفاظت کرو گے بیٹے کی، تم نے تو یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں آج ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں، معمولی بیٹا جو ہے میٹرک FSC پاس ہے اور باپ کی بات اس نے نہیں مانا تو اس کو عاق کر دیا، اخبار میں دے دیا، سوشل میڈیا میں دے دیا کہ بھئی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا منقولہ اور غیر منقولہ تمام جائیداد سے یہ محروم ہے، کوئی اگر کسی قسم کا کوئی ٹرانزیکشن معاملہ اس کے ساتھ کیا تو وہ اپنے کیے کا خود ہی ذمہ دار ہوگا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آخری حد بھی ہم لوگ پار کر جاتے ہیں، اسے قرآن نے روکا ہے۔ پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے واقعہ جسٹ قصہ برائے قصہ قرآن بیان نہیں کرتا ہے، اس میں یہ جواہرات پوشیدہ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اولاد کے لیے آخر حد تک دعا کرنی چاہیے۔ بعض اولاد، حدیث میں یہ آتا ہے، بعض اولاد دنیا میں نافرمان ہوگی اور بعض اولاد فرمان بردار ہوگی، اور فرمان بردار ہونے کے حوالے سے دنیا کے مفادات بھی ہو سکتے ہیں۔ باپ کے پاس بڑا جائیداد ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، تو وہ جو فرمان بردار ہے وہ ذہن میں وہ چور چھپا ہوا ہے کہ جب باپ مر جائے تو مجھ سے راضی ہو، سارے اوپر میں قبضہ جما لوں۔ اور دوسرا ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں وہ نافرمانی کر رہا ہے، لیکن والدین جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ پھر سنبھل گیا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ تو اب وہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جو فرمانبردار تھا، یہ مال کے محبت میں ایسا مست ہو گیا، دیوانہ ہو گیا کہ والدین اس کو یاد ہی نہیں رہے، اور وہ جو نافرمان تھا جس کو عاق کیا گیا تھا وہ ہوش میں آیا، اور اس نے والدین کے حقوق کو معلوم کر کے ان کو ادا کرنے لگا، اور ان کے پیچھے دعائیں ہر وقت، ان کے پیچھے ان کے نام پر صدقہ جاریہ جو ہے کام کروائے۔ تو یہ عالم برزخ میں یہ گفٹ جو ہے، یہ پارسل ان والدین کو پہنچتا رہے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کس کی طرف سے آیا ہے، تو ان سے کہا جائے گا تمہارے فلاں بیٹے کی طرف سے، تو وہ ادھر پھول نہیں سمائیں گے، نہایت خوش ہوں گے۔ اب یہ بیٹا جو ہے فرمانبرداروں میں آ گیا، اور وہ پہلا والا جو ہے مال کی محبت میں اور پھر مال کے لالچ میں ساری خدمت وغیرہ کرتا تھا دنیا کی زندگی میں، اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے، تو وہاں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے تو ہم نے یہ چھوڑ کر آئے ہیں، وہ تو پوچھتا ہی نہیں، اس سے ناراض ہو گئے۔ اب معاملہ بالکل الٹ گیا۔ تو اسے پتہ چلا کہ عالم برزخ جو قبر کی زندگی ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ لنک ہے، یہاں سے وہاں پارسل جاتا ہے، یہاں سے آپ ایصال ثواب کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں،
دعائیں کرتے ہیں، کوئی بھیج دیتے ہیں تو ان تک پہنچتا ہے، تو وہ انڈیکس ہے، ضمیمہ ہے اس کا، اس دنیا کی زندگی کا۔ تو اولاد سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اولاد کو اس حد تک جو ہے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا، فلما رجعوا، جب وہ رجعوا الی ابیہم، پہنچے اپنے، لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا منع من الکیل، اے ابا جان روکا گیا ہے ہم سے الکیل، ناپ، فارسل، پس بھیج، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل، نقتل وإنا لہ لحافظون، نقتل تاکہ ہم وزن کروا کر لائیں، ناپ کر لائیں، اور ہم بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حل آمنکم، کیا میں تم پر اعتبار کروں، علیہ اس کے بارے میں، الا کما امنتکم، مگر جیسا اعتبار کیا تھا تمہارے اوپر، علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، سو اللہ بہتر محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ زیادہ مہربان ہے۔ یہ پیغمبروں کی سیرت ہے، پیغمبروں کا عقیدہ ہے، ارحم الراحمین وہ اللہ ہی ہے، خیر حافظا وہ اللہ ہی ہے، بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ ہے، تو اسی سے رحم کی اپیل کرو۔ ولما فتحوا متاعهم، پھر جب انہوں نے وہ ساری کہانی سنا دی کہ دیکھیں یہ سارا کچھ واپس کیا گیا ہے، اور پھر بھائی کو لے جانے کے لیے کہا، اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولا، متاع وہ اسباب جو لے کر گئے تھے اور جو کچھ لے کر آئے تھے، وجدوا بضاعتهم، تو پائی انہوں نے اپنی پونجی، ردت الیہم، واپس کر دی گئی تھی ان کی طرف، قالو، تو وہ پھولے نہ سمائے اور نہایت خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا، ابا جان، یا ابانا، یہ محبت کے الفاظ، یا ابانا، ادب آخر پیغمبر زادے ہیں، یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ، دیکھیں یہ بضاعتنا، ہماری پونجی ہے، ردت الینا، جو ہماری طرف واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور نمیر، اور رسد لائیں گے ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اور حفاظت کریں گے ہم اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بار، ذالک کیل یسیر، یہ پیمانہ ہے تھوڑا، اب جو ہم لے کر آئے ہیں یہ تھوڑے ہیں، اور ایک اور پیمانہ آئے گا، یا یہ بہت ہی آسان ہے، یسیر کا معنی کم بھی آتا ہے، یسیر کا معنی تھوڑا بھی آتا، آسان بھی آتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ یہ معاملہ جب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو سمجھ گئے کہ کوئی رحم دل بادشاہ جو ہے وہ مصر کی تخت پر بیٹھا ہے، غلہ بھی زیادہ دیا، قیمت بھی لوٹا دی، اس لیے ان کے ذہن سے وہ اندیشہ نکل گیا، اور انہوں نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی بخوشی اجازت دے دی، اور پونجی واپس کرنے سے یوسف علیہ السلام کا یہی مقصد تھا جو پورا ہوا، لعلہم یعرفونہا کا یہی مطلب ہے، تاکہ وہ یعرفونہا پہچان لے کہ بادشاہ رحم دل ہے۔ اور پھر بیٹوں سے عہد و پیمان لیا کہ بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے خامخواہ، البتہ اگر سب پکڑ لیے جاؤ اور کوئی واپس نہ آئے تو دوسری بات ہے، سارے گھیر لیے جاؤ تو دوسری بات، اور اس پر انہوں نے اللہ کو گواہ بنایا۔ تو اس میں ایک مسئلہ جو ہے علماء نے مسئلے واضح کیے ہیں اس درس سے، جو آیت 62 سے 66 تک کا مضمون ہے، اگر کسی کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں نکلے اور قرائن سے معلوم ہو جائے کہ اس نے قصداً ہمیں دینے کی نیت سے ہمارے سامان میں رکھا ہے، تو اس کو رکھ لینا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے۔ لیکن جہاں معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ شاید بھولے سے ہمارے پاس یہ سامان آ گیا ہے،
تو مالک سے تحقیق کیے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں ہے، چونکہ یہاں پر تو سارا ایک ایڈمنسٹریشن تھا، ایک انتظام تھا، لوگ اس پر مقرر تھے، اور بادشاہ نے حکم دیا تھا اپنے کارندوں کو، اور بادشاہ کی طرف سے اتنے سامان کا واپس ہونا اس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے بخوشی واپس کر دیا ہے، تو اس کا استعمال جائز۔ لیکن کہیں ایسا اشتباہ ہو جائے کہ بھئی بھولے سے لوگوں نے ہمارے سامان میں وہ قیمت واپس کر دی ہے، نہیں لے سکے ہیں، تو اس وقت تحقیق کے بغیر استعمال جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے، کسی شخص کو کوئی ایسی قسم نہ دینی چاہیے جس کا پورا کرنا اس کے بس میں نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو صحیح سلامت واپس لانے کی قسم دی، تو اس میں سے اس حالت کو مستثنیٰ کر دیا۔ اگر مستثنیٰ نہ کرتے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر آسمانی آفت نازل ہوتی یا کسی درندے کے منہ میں سارے چلے جاتے، وہ عاجز اور مجبور ہو جائے اور خود بھی ہلاکت میں پڑ جائے تو اور بات ہے۔ اس لیے الا ان یحاط بکم، فرمایا ہاں کوئی آسمانی آفت آ جائے اور سب اس میں گھیر لیے جاؤ، پھنس جاؤ، تو وہ اور بات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد و پیمان جب لیتے تھے تو استطاعت کی قید لگاتے تھے، یعنی جہاں تک تمہاری استطاعت میں ہو تم میری اطاعت کرنا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے، جس طرح مال کی ضمانت جائز ہے، ذات کی ضمانت بھی صحیح ہے، یعنی کسی مقدمہ میں ماخوذ انسان کو مقدمہ کی تاریخ پر حاضر کرنے کی ضمانت لینا درست ہے۔ عدالت کے سامنے ضمانت دیتے ہیں لوگ کہ بھئی اس کو میں حاضر کروں گا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد کو عہد و پیمان دیا کہ وہ بنیامین کو واپس لائیں گے۔ اور اس میں پھر یہ مسئلہ ہے، اہم مسئلہ، جب کسی ملک کے اقتصادی حالات خراب ہو جائے یا خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہو، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لے جن کا تعلق عام ضروریات زندگی سے ہے، مثلا اناج ہے، غلہ ہے، اس قسم کی چیزیں حکومت اپنے کنٹرول میں لے لے۔ اور دوسری بات، یہاں پر عہد و پیمان کے بعد جو اہم بات ہے، اللہ پاک کے نام پر اللہ پاک کو گواہ بنا کر جو عہد و پیمان کیا جائے اس کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے، حتی الامکان اس کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا نام درمیان میں آ گیا ہے تو اس عہد و پیمان کو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلے مفسرین علماء کرام نے یہاں پر اس واقعے سے اخذ کیے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام